تو شاہ صاحب اصل دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ وہ ذات ہے کہ جب تشریف لاتی ہیں کہ سرکار مدینہ آپ کھڑے ہو جائیں، تشریف کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقام و مرتبہ ایک بہت ہی اعلیٰ ہونے کے باوجود آپ ساری رات سجدہ میں ایک ہی سجدے میں ساری رات گزار دیتی ہیں. اور اسی طرح حضرت پیر مولا مشکل شاہ آپ سجدے میں ہیں تو آپ کو خنجر لون مارتا ہے. امام حسین علیہ السلام سجدے میں ہیں، تو کیا ہم سجدہ کو لے کے چل رہے ہیں اس وقت؟ ماشاء اللہ آپ تو نہیں، میں دوسرے عام جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کائنات کے اندر سسٹم اور سیٹ اپ ہے وہ اللہ کا اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا معاملہ ایک بریکٹ ہے، پھر انبیاء ائمہ علیہ السلام اور ہمارا معاملہ ہے یہ ایک بریکٹ ہے، اور ہم نے ان کے واسطے سے خدا تک پہنچنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی کے اندر ہے کنت کنزا مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ پہچانوایا جائے تو اس نے پھر ایک مخلوق خاص کو خلق کیا. اچھا اب یہ جو مخلوق خاص ہے در حقیقت ان کا جو جاب جو کام ہے وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی معرفی خدا کو پہچنوائیں. تو انہوں نے لبادہ بشریت کے اندر تمام تر تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کر کے دکھایا. خوب اب جہاں تک یہ عبادت کا تعلق ہے، سجدے کا تعلق ہے، تو یہاں پر دو پہلو ہیں. نمبر ایک ہے ان کا نورانی جنبہ، دوسرا ان کا جسمانی یہ جو بشری وہ جنبہ ہے. جو نورانی جنبہ اس پر تو ہم صرف تعریف کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس لائن تک جا سکیں. دیکھیں نور کے ذریعے اللہ سے رابطہ یہ ایک ہے، ہمارا بھی خدا سے رابطہ ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ہم جو ہیں وہ عام انسان نہیں ہے، یہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو وہ اس امر پروردگار کے ذریعے سے جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اچھا ہمارے اندر یہ ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ وہ نور ہے. تو تھوڑا بہرحال فرق جو ہے نا وہ ہے، لیکن لبادہ بشری جو ہے ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. خوب جو ان کا سجدہ ہے میں کہیں پر بھی جا کر جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا ان جیسا سجدہ، وہ ایک کمال کی انتہا ہے. اور اگرچہ خدا کا بھی قانون یہ ہے کہ خدا کہتا ہے تو اپنی کوشش کر اے انسان، خلوص کے ساتھ جہاں تک تو پہنچ سکتا ہے پہنچ جا. جب وقت ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کمال تک نہیں پہنچ پایا، خدا کہتا ہے میں کمال کو نیچے لے آؤں گا تیرے لیے. تو اب ہم جب مولا کائنات کے سجدے کو دیکھتے ہیں، جب شہزادی کی عبادت کو دیکھتے ہیں، جب امام حسین کے سجدے کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں ہے کہ وہی کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ان جیسا. ہماری اپنی استطاعت کے مطابق کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریں. آج کے زمانے میں ہو رہا، بالکل ہو رہا ہے. آج کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی سجدہ کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہ ان سجدوں کا صدقہ ہے کہ آج سجدہ ہے، ویلا سجدہ ہوتا ہی نہ. تو ڈیفینیٹلی ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ان جیسا کر رہے ہیں؟ وہ کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں نہیں، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کی طرف تھوڑا رغبت میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا کم لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن ہم مجالس تو ضرور کرتے ہیں. لیکن جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا تمام کا تمام کنبہ ذبح کرا دیا، اس پر تھوڑا فوکس تھوڑا کم نہیں ہوتا نظر آ رہا؟ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی کہیں پر سائیکالوجیکلی لڑائی ہوتی ہے نا، جنگ ہوتی ہے، وار، تو ڈیفینیٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دشمن کی جو کمزوری ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور جو اپنی خوبیاں ان کو ہائی لائٹ کریں. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، تو مجھے مطلب افسوس یہ اس بات کا کہ ہمارے بارے میں، یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے بارے میں ایک پرسپشن بنا دی گئی ہے کہ ہم عزاداری پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، عبادت کی طرف کم جاتے ہیں. جب بھی آپ نے کسی قوم کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا ہو تو جو میرے محلے کے لوگ ہیں وہ پوری قوم نہیں ہوتے.
بلکہ پوری قوم کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس مکتب کے ماننے والے. آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان 15 16 سال کے نماز شب پڑھنے والے کتنے ہیں, اول وقت نماز پڑھنے والے کتنے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہیں, ساری رات آئمہ کے حرموں میں بیٹھ کر عبادات کو انجام دینے والے کتنے ہیں, معرفت کے ساتھ, کمی نہیں ہے ان کی. لیکن اس کے مقابلے میں ہاں یہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ عزاداری کرتے ہیں اور وہ عبادت ان کے نزدیک کم رنگ ہے, لیکن وہ پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. کما ان کے اگر کسی بھی قوم کا بندہ, میں مثال دے دیتا ہوں, مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے محلے میں سکھ رہتے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ بال کٹوا لیے ہوں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے محلے میں سکھ رہتے ہیں انہوں نے بال کٹوا لی تو سارے سکھ جو ہیں ان کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا, تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم لوگ ابھی ہم نے مجلس کرنی ہے, نماز باجماعت پڑھ کے آ رہے ہیں, تو ہم بھی تو اسی قوم کا حصہ ہے نا. وہاں پر نماز باجماعت اول وقت پڑھی, اس کے بعد ہم نے جا کر جو ہے نا وہ کرنی ہے. تو یہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں ہے, بلکہ میں اس کو اس طرح سے کہہ دوں کہ ہم تو یہی کہا کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام دوش نبوت پر سوار ہوئے تھے, جب رسول اللہ حالت سجدہ میں تھے, تو وہاں پر کیا ہوا تھا, رسول اللہ نے نہ نماز چھوڑی تھی نہ حسین کو چھوڑا تھا. تو ہم جو ہے نا اس بات کے ماننے والے ہیں, نہ عبادت کو چھوڑتے ہیں نہ عزاداری کو چھوڑتے ہیں. تو الحمدللہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں. یہ غلط فہمی آپ کا قصور نہیں ہے. میں حیران ہوا, میں اس ٹی وی چینل کا خیر غیبت تھوڑی ہوگی, بول ٹی وی کے اوپر پائے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور عامر لیاقت مرحوم جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے, میں بھی ان میں مہمان تھا, اور پائے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. ریکارڈڈ پروگرام موجود ہوگا, کہیں بھی دیکھ لیجئے گا. وہاں پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام بارگاہ اور مسجد میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شادی کا موضوع تھا, انہوں نے کہا جی کہ پرابلم یہ ہے کہ اگر شیعہ کی سنی کے ساتھ شادی ہو جائے تو جو مسلمان جو سنی ہے وہ مسجد جائے گا, یہ امام بارگاہ. میں نے کہا بھائی مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, ہمارے ہاں مسجد ہوتی ہے, امام بارگاہ ہوتی ہے. امام بارگاہ جو ہے وہ عزاداری کے لیے ہے اور مسجد جو ہے وہ عبادت کی. مسجد میں ہمارے نماز باجماعت ہوتی ہے, مسجد میں ہمارے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, اور جو امام بارگاہ, ہاں یہ بات بھی ہے کہ بعض امام بارگاہوں کے اندر بھی مسجد ہوتی ہے, لیکن مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, عزاداری ہے, عبادت ہے. جی ناظرین, جیسے کہ علامہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو بہت بڑا ایک نقطہ اعتراض تھا اس کو بڑی تشریح کے ساتھ بیان کر دیا کہ کسی فرد واحد کی وجہ سے یا چند ایک بندوں کی وجہ سے وہ قوم کا نظریہ نہیں بن جاتا. اگر چند ایک بندے تھوڑا اس کو نہیں کر رہے تو علامہ صاحب نے جیسے کہا کہ بہت سارے 15 16 سال کے بچے ہیں جو وہ بھی بہت ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور شب بیداریاں بھی کرتے ہیں.